عمل پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتullah علیہ کے جو والد تھے نا، ان کا نام مبارک تھا. وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا. آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں ہی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ. وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا. تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے. حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے. تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ایک. کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا. اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک، دوسری درخت سے لاؤ. دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا. کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال. تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے، سارے کڑوے لائے ہو. تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا. مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو، اس لیے کہ میرے ذمے اور کام. باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا. ان کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا سوارا، محنت کری. بادشاہ آ گیا. تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں، ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں. اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی. بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے. یہ یہاں تک خبریں. تو بادشاہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے. اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا. تو حضرت نے اسے نا جوس دیا، اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا. کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے. تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے، تو قبضہ نہ کر لوں، اپنا ہی نہ ہو جائے. یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے، یہ نکل جائے گا، نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے. اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے. بادشاہ کو دیا نا تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا، کسیلا تھا، کھٹا تھا. تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو بڑا میٹھا تھا، باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا، بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے. تو نیت نہ آپ کی بدلتی. اور یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے. کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا. اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے. اب دیا تو میٹھا تھا. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے، تیرے گمان کے. یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا، کوئی چکر نہ چلانا. میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے. تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے. کوئی چکر چلانا، کسی کھاتے میں پڑنا، اس سے بچنا، نہ پیچھے رہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں، لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم نہ نیتوں کے بل بوتے پر عمل کریں، خالی باتیں نہ کریں. آپ کا جو عمل ہوگا وہ